الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں چل رہی ہیں. جو آیتیں پڑھی گئی ان میں اللہ رب العزت اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرنا شروع فرما رہے ہیں، جس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا. ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو مختصراً اجمال کے ساتھ بیان فرمایا. پھر اگلے دو رکوع میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل فرمائیں گے، لیکن واقعے کہف کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو نصیحت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ کہف کے ذریعے نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا دوسرا پہلو تاریخی جغرافیہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے، ہسٹری کی کتاب نہیں ہے. قرآن واقعات کو بیان نہیں کرتا. قرآن واقعات کے ان حصوں کو بیان کرتا ہے جن سے امت کو تعلیم دینا مقصود ہوتا ہے. اسی لیے آپ پورے قرآن میں غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ کوئی قصہ تفصیل کے ساتھ مکمل بیان نہیں فرمایا ہے. یہ اصحاب کہف کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل نہیں بیان فرمایا ہے. جتنے حصے کے ذریعے امت کو نصیحت دینا ضروری سمجھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ جس ذات اقدس پر یہ قرآن اترا، اصحاب کہف کا واقعہ نازل کیا گیا، انہوں نے بھی حدیث کے اندر اس کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی، اور پھر حضرات صحابہ نے اس پر کوئی سوال بھی نہیں کیا. جتنا قرآن نے کہا اتنا حضور نے نقل فرما دیا، اور حضرات صحابہ نے اس سے نصیحت حاصل کر لی. تاہم حضرات مفسرین کرام نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں. میں ان باتوں کو عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گوفا. ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے غار، یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. کہف اور غار میں فرق یہ ہے کہ غار اس گوفا کو کہا جاتا ہے جو تنگ ہوتی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر راستے میں غار سور میں آپ چھپے تھے، روپوش ہوئے تھے، قرآن اسے غار کہتا ہے کہ وہ مختصر چھوٹی غار تھی، اور کہف کشادہ لمبی چوڑی غار کو کہا جاتا ہے۔ یہاں کہف، اصحاب کہف یعنی وہ غار والے نوجوان جو لمبی چوڑی گفا میں اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر روپوش ہوئے تھے۔ دوسری بات کہ یہ واقعہ، یہ غار کہاں ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کرام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ غار ملک روم کے ترتوس نامی شہر میں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ غار اندلس کے شہر غرناطہ کے اندر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ غار فلسطین کے اندر ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ غار ترکی کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں رہبانیت کا مسئلہ تھا۔ رہبانیت کہتے ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سماج سوسائٹی کو چھوڑ کر کسی خلوت کی جگہ میں چلے جانا، وہاں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد کو دل میں بسانا، یہ ہے رہبانیت۔ رہبانیت اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگلی شریعتوں میں اس کی گنجائش تھی، تو پہلے زمانے کے لوگ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایسی غاروں کے اندر، ایسی گفاؤں کے اندر پناہ لیتے تھے اور وہاں اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے تھے۔ اسی لیے ایسے کئی ملکوں کے اندر گفاؤں میں، غار کے اندر کئی قبریں ملی ہیں، کئی لاشیں ملی ہیں۔ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگلی شریعتوں کے اندر رہبانیت کا مسئلہ تھا۔ اور تیسری بات کہ اصحاب کہف کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ بعض مفسرین یوں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف شریعت عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ ان کا جو زمانہ ہے، اصحاب کہف کا جو زمانہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو 250 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد وہاں بت پرستی کا دور شروع ہو گیا۔ تو یہ واقعہ 250 عیسوی کا ہے، اور پھر یہ نوجوان غار میں چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد یہ 300 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیدار کیا، تو یہ بیدار ہوئے تو وہ زمانہ تھا 550 عیسوی کا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہ 571 عیسوی تھی۔ گویا کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے رونما ہوا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے اصحاب کہف، راجح قول کے مطابق عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی دین برحق کو بچانے کے لیے وہ غار میں روپوش ہوئے تھے۔ یہ جغرافیہ تاریخی باتیں ہیں، قرآن اس کو نقل نہیں کرتا، حدیث میں یہ باتیں نہیں ہیں، لیکن حضرات مفسرین کرام نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ قرآن کی بحث سے یہ باتیں خارج ہیں۔ قرآن میں جو واقعہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ دقیانوس نام کا ایک ظالم مشرک بادشاہ تھا۔ وہ اپنی حکومت کے ماتحت جتنے لوگ تھے، جتنی رعایا تھی،
ان کو بت پرستی کے اوپر مجبور کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے یہاں میلہ لگا، میلے کے اندر سارے لوگ جمع ہوئے اور لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ تو چند نوجوان ان میں ایسے تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ ایک نوجوان اس میلے سے نکلا، وہاں قریب میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرا نوجوان آیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد تیسرا نوجوان آیا، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے کرتے کرتے 7 نوجوان لڑکے آ کر بیٹھ گئے، لیکن ہر ایک ڈرا سہما تھا، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا تھا، سب خاموش بیٹھے رہتے تھے، اس لیے کہ ہر ایک کو یہ ڈر تھا کہیں یہ بادشاہ کا جاسوس تو نہیں ہے۔ بالآخر ایک نے ہمت کر کے سوال کیا کہ تم یہاں کیوں آئے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ میں بت پرستی کو، شرک کو پسند نہیں کرتا، میں توحید کو پسند کرتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، یہ بادشاہ ہمیں مجبور کرتا ہے، میں اس سے بھاگ کر نکل کر آیا ہوں۔ پھر ساروں نے یہی جواب دیا، ہم بھی اسی نفرت کی وجہ سے باہر آ کر نکل گئے ہیں۔ لیکن یہ جو نوجوان ساتھی تھے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اعلیٰ حیثیت کے لوگ تھے اور بادشاہی خاندان کے شہزادے تھے، اور ان کے باپ دادا، ان کے والدین بادشاہ کے وزیر تھے۔ اچانک یہ میلے سے غائب ہوئے تو یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، تو بادشاہ نے اپنے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، ان نوجوانوں کو پکڑ کر لایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں بھاگ گئی بھائی؟ تو یہ چند نوجوانوں نے ببانگے دہل علل اعلان بادشاہ کے سامنے کہا، ہم ان پتھر کی بنی ہوئی مورتیوں کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم شرک کسی حال میں نہیں کر سکتے، ہم تو اس خالق کے کائنات کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہارا جو جرم ہے چھوٹا جرم نہیں ہے، تم ہماری بغاوت کر رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ابھی سزا نہیں دیتا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں کہ تم سوچ لو کیا کرنا ہے، اس لیے کہ تم نوجوان ہو، نوجوانوں کی جوانی یہ بہت کچھ کام کر جایا کرتی ہے۔ بادشاہ نے مہلت دی کہ سوچ لو جاؤ، لیکن وہ شاہی گھرانے کے افراد تھے، تو بادشاہ نے ان کے جسم سے شاہی لباس اتروا لیے، ان کے جو زیورات بدن پر تھے، سونا چاندی سب اتروا لیا۔ یہ لوگ 7 نوجوان باہر آئے شاہی دربار سے۔ باہر آنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے، تو مشورے میں یہ بات انہوں نے طے کی کہ ہم ایک ایسی غار کے اندر روپوش ہو جاتے ہیں، وہاں پناہ لے لیتے ہیں جہاں حکومت کا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ تو ہر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہارے پاس جو پیسہ وہ لے کر آ جاؤ، تاکہ ہم ان پیسوں میں سے کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، اس لیے کہ صدقہ کرنے سے آفات مصیبت ٹل جاتی ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ سخت چیز لوہا ہے، اگر یہ لوہا پہاڑوں کے اوپر چلا دیا جائے تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور لوہے سے مضبوط چیز آگ ہے کہ اگر آگ میں اس لوہے کو ڈال دیا جائے تو یہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے مضبوط چیز پانی ہے کہ پانی کو آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ پانی سے مضبوط چیز ایک مسلمان کا صدقہ ہے کہ اس کا صدقہ جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ صدقہ بہت اہم ہے، ہر امتوں میں رہا ہے۔ تو کہا کہ ہم کچھ پیسوں کا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، اور کچھ پیسوں کا ہم اپنے کھانے پینے، اپنی ضروریات کے لیے اسے بچا کر رکھیں گے۔
یہ چند نوجوان جب جا رہے تھے غار میں روپوش ہونے کے لیے، پناہ لینے کے لیے، ان کے ساتھ ایک کتا چلنے لگ گیا۔ یہ لوگ کتے کو بھگا رہے تھے، وہ کتا جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ کتے نے کہا کہ میں تم جیسے نیکوکاروں کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت، تمہاری پہرے داری کے لیے مقرر کیا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب یہ نوجوان، 7 نوجوان غار میں گئے، یہ کتا غار کے دہانے پر اس کے منہ کے اوپر بیٹھ گیا، یہ پہرے داری کرتا تھا۔ جب یہ نوجوان غار میں پہنچے ہیں، غار کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت یہ تھی کہ غار کے اندر سورج کی کرنیں آتی تھی، دھوپ آتی تھی، لیکن یہ دھوپ ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کا نظام بھی چلایا تھا کہ غار میں ہوا بھی آتی تھی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، غروب ہوا، ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام تھا کہ وہ حضرات غار کے اندر 300 سال تک سوئے، لیکن ان کی عمر نہیں بڑھی۔ وہ سورج داخل ہو رہا تھا، اس کی دھوپ بھی آتی تھی، ہوائیں بھی آتی تھی، لیکن اس سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا ان پر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ سورج بھی اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ حکم دے گا تو وہ اپنی تاثیر کو ظاہر کرے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا اپنی تاثیر کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان حضرات کو غار میں سلا دیا۔ 300 سال کے بعد جب بیدار ہوئے ہیں تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنے سال سوئے ہیں۔ تو 2 جماعت بن گئی۔ ایک جماعت کہنے لگی ہم 1 دن سوئے ہیں، دوسری جماعت کہنے لگی ہم 1 دن نہیں سوئے، 1 دن سے آدھا دن سوئے ہیں، اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ تو کہا کہ بھائی اب تو بھوک لگی ہے۔ ایک آدمی کو متعین کیا کہ بھائی تم باہر جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے سالن روٹی لے کر آؤ، اور ساتھ میں سمجھایا کہ بھائی بچتے بچاتے جانا، اس لیے کہ انہیں تو معلوم نہیں کہ ہم 300 سال تک سوئے ہیں، انہیں نہیں معلوم، یہ تو یوں سمجھ رہے تھے ہم تو 1 دن سوئے ہیں یا 1 دن سے کم آدھا دن سوئے ہیں، کہ کہیں ظالم بادشاہ کے آدمی باہر گھومتے پھرتے نہ ہو جو تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ وہ ایک آدمی غار سے نکلا، بچتا بچاتا سالن روٹی کی دکان پر پہنچا، اس نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے۔ دکاندار نے پیسے دیکھے تو کہا کہ بھائی یہ پیسے تمہارے ہیں؟ کہ ہاں میرے ہیں۔ کیا تم چوری کر آئے ہو؟ ارے نہیں، میرے پیسے ہیں۔ کیا تمہارے ہاتھ کوئی خزانہ لگا ہے پرانا؟ کہ نہیں بھائی یہ میرے پیسے ہیں۔ دکاندار کو شک ہو گیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں، یہ تو بہت پرانے، کئی سو سال پرانے پیسے لے کر آیا ہے۔ اس نے حکومت وقت کے آدمیوں کو، پولیس کو خبر دے دی کہ ایک آدمی ایسا میری دکان پر آیا ہے اور اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ کئی سو سال پرانے ہیں۔ حکومت کے آدمی آئے، وہ اس آدمی کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب یہ جو آدمی تھا تھر تھر کانپنے لگا کہ ہم تو توحید پرست لوگ ہیں، بادشاہ بڑا ظالم مشرک ہے، کیا رویہ اختیار کرے گا، کیا میرے ساتھ سلوک کرے گا، یہ کانپ رہا تھا۔ لیکن 300 سال کے بعد جو بادشاہ تھا وہ توحید پرست بادشاہ تھا، وہ اللہ کو ماننے والا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب اس نے نام بتایا تو بادشاہ نے جو رجسٹر ہوتے رعایا کے اس میں چیک کروایا کہ پوری دنیا میں اس نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کو فوراً خیال آیا کہ شاہی خزانے کے اندر پرانے بادشاہوں نے ایک تختی رکھی ہے جس پر کئی لوگوں کے نام اور ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے وہ تختی کو منگوائی،
شاہی خزانے سے تختی لائی گئی. بادشاہ نے پوچھا تمہارا نام یہ ہے؟ کہا میرا نام یہ ہے. پھر کہا کہ تمہارے کوئی ساتھی بھی ہیں؟ کہا میرے ساتھی. کیا نام ہے؟ تو اس آدمی نے ہر ایک کے نام بتا دیے. جب دیکھا کہ یہ وہی آدمی ہے، تختی کے اندر جو نام تھے وہی ان آدمیوں کے نام تھے، تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا. بادشاہ نے کہا تم کہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا ہم فلاں غار کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. یہاں پر حضرات مفسرین کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ بادشاہ اس آدمی کے ساتھ اس غار میں آیا اور تمام ساتھیوں سے اس نے معانقہ کیا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. سارے ساتھیوں نے دعا کی اس کے لیے. ایک روایت یہ ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ اس آدمی کے ساتھ غار تک پہنچا. اس آدمی نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ڈائریکٹ اندر مت آؤ، کیونکہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ ڈر جائیں گے کہ بادشاہ اندر آ گیا. پہلے میں جاتا ہوں اور میں جا کر سارے ماجرا سارے حالت ان کو بتاتا ہوں. وہ آدمی اندر گیا. اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو ساری باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پر موت طاری کر دی. اور یہ بادشاہ باہر کھڑا تھا. اللہ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے بادشاہ نے غار میں جانے کی ہمت نہیں کی. اس نے وہاں ایک عبادت خانہ معبد بنا دیا. لوگ کہتے ہیں، لکھنے والے مفسرین، کہ آج بھی اس غار کے دہانے پر ایک عبادت خانہ موجود ہے. یہ ہے اصحاب کہف کا واقعہ کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں پناہ لی تھی. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اصحاب کہف کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس واقعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے. اس لیے کہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو 3 سوال دیے تھے کہ جا کر اس پیغمبر جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان سے پوچھو. ایک سوال تو یہ کیا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے. دوسرا سوال یہ دیا تھا کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی ان کا واقعہ سناؤ. اور تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے اس کے حالات سناؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ سنائی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو گئی کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں. اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار کے اندر 300 سال سلایا، پھر ان کو بیدار کیا. اور جو نیند ہے، نیند یہ موت کی بہن ہے. حدیث میں ہے النوم اخت الموت، یعنی نیند اور موت ایک جیسی چیز ہے. جو اللہ اصحاب کہف کو 300 سال تک سلا کر بیدار کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ ہمیں قبر میں سلانے کے بعد کئی ہزاروں سال کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اس کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، تو جب مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا یہ تو اس کے لیے آسان ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ یعنی جب تمہارا وجود نہیں تھا ہم نے تمہیں وجود دیا، یہ مشکل کام تھا، یہ ہمارے لیے آسان ہے، تو جب وجود دینے کے بعد دوبارہ تمہیں وجود دینا یہ تو بہت آسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، اللہ نقشے بناتا ہے. دیکھو دنیا کے انجینئر نقشے بناتے ہیں کاغذ کے اوپر، نقشے بناتے ہیں پلاسٹک کے اوپر، نقشے بناتے ہیں پتھر کے اوپر، نقشے بناتے ہیں زمین کے اوپر، نقشے بناتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر. لیکن قیامت کا سویرا ہو جائے گا، انجینئر جتنی چاہے تعلیم حاصل کیوں نہ کر لے، لیکن کوئی انجینئر پانی کے اوپر نقشہ نہیں بنا سکتا. میرے اور آپ کا رب وہ ہے کہ جس نے منی کے قطرے کے پانی پر میرے اور آپ کا نقشہ بنایا ہے، کہ اس نے کیسی خوبصورت ہماری شکلیں بنائی ہے اور کیسا ہمارا عمدہ جسم بنایا ہے. یہ اللہ کی خلاق اعظم ہے، یہ خلاق اعظم اس کی خالقیت ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اس واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا دار الحرب ہے،
اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی معرفت ہے۔ اگر مقصد زندگی دنیا سے ٹکرائے نہیں تو دنیا کے ساتھ دل لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن مقصد زندگی دنیا کے ساتھ ٹکرائے، دنیا اور آخرت کو، دین اور دنیا کو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو دین کو اختیار کرنا ضروری ہے اور دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اصحاب کہف کی داستان رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے، راستہ ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے غار میں پناہ لی، یہ دنیا سے غافل نہیں تھے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی۔ یہ کوئی برے کھسٹ نہیں تھے، یہ تو نوجوان تھے، ان کی نوجوانوں کی کلیاں ابھی تو کھلنے کی باقی تھی اور ان کے دلوں میں کئی امنگیں تھی، لطف اندوز ہونا باقی تھا، اور پھر یہ شاہی گھرانے کے آدمی تھے، عیش و آرائش میں رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا اور دین کو اختیار کیا، اس لیے کہ دین باقی رہے گا تو آخرت باقی ہے، والآخرت خیر وابقا، کہ آخرت باقی رہنے والی چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ایک ایمان والے کے سامنے جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ آ جائے تو یہ اصحاب کہف ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہم دنیا کو لات تو مار سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ اصحاب کہف کے واقعہ سے ہمیں درس مل رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار والے اور تختی پر نام لکھے ہوئے لوگ ہماری نشانیوں میں سے کیا عجیب چیز تھے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اصحاب کہف کے واقعے کو ہمارا عجوبہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری عجائبات قدرت کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ معمولی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی عجائبات قدرت کو اگر آدمی غور کرے تو پتا چلے گا اللہ کیسی قدرت کے مالک ہیں، کہ تمہیں اس پر عجیب لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو غار میں 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ بیدار کیا۔ ارے اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان پر موت طاری کر دی، 1100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ تعجب کی چیز تو یہ ہے، تعجب کی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لمحے کے اندر معراج کروا دی۔ عجائبات قدرت پر آپ نظر تو ماریے، کیا یہ بے ستونوں والا آسمان، چوڑی چکلی زمین، دیو ہیکل جیسے اونچے اونچے پہاڑ، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، موجے مارتا ہوا دریا، یہ روزانہ سورج کا وقت پر نکلنا، وقت پر غروب ہونا، کبھی تاخیر کا نہ ہونا، یہ اللہ کی عجائبات قدرت میں سے ہے۔ تم اسے بہت عجیب چیز نہ سمجھو، اللہ کی عجائبات قدرت بہت ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذ آوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ وقت یاد کرو جب چند نوجوانوں نے غار میں پناہ لی۔ یہاں بات چل رہی ہے نوجوانوں کی۔ نوجوان ملت کا بہترین سرمایہ ہوتا ہے۔ دنیا میں آج تک جتنے انقلاب والے کام برپا ہوئے ہیں وہ نوجوانوں نے کیے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اولین صحابہ نوجوان تھے، بوڑھے تو خال خال تھے، اور وہی نوجوان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کائنات کے چپے چپے تک پہنچے ہیں۔ اگر نوجوان بننے پر آتا ہے تو وہ کائنات کو، معاشرے کو بنا کر رکھ دیتا ہے، اور اگر یہ بگڑنے پر آ جائے اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نوجوان یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر نکلے تھے۔ آج غور کیجئے، آج ہمارے جو نوجوان ہیں آج وہ کس طرف جا رہے ہیں؟
ان کی توجہ کا مرکز کیا چیزیں ہیں؟ ناچ گانا، فلم، ڈانس، بے حسی، اوریانیت، فحاشیت۔ آج امت کا نوجوان طبقہ جو امت کا کریم ہے یہ برباد ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ سنبھالنے کی جو ضرورت ہے وہ نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ نوجوان امت کا مستقبل ہے، امت کا فیوچر ہے۔ اگر ان تک ہم نے صحیح دین کو منتقل کر دیا تو آنے والی ہماری نسلیں دین پر باقی رہے گی۔ اگر یہ نوجوان بددین یا بے دین ہو گئے تو آنے والی نسلوں سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اور پھر یہ نوجوان جب غار میں داخل ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے خاص رحمت سے نواز دے۔ دعا میں دو باتیں مانگی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جب ہم غار میں آ چکے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اگر ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو لینے کے لیے غار سے نکلیں گے تو یہ تو خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تو رازق ضرور ہے لیکن دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہاتھ پیر تو مارنے پڑیں گے، لیکن ہم ہاتھ پیر مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اللہ تو ہمارے لیے غیبی نظام کو چلا، جیسا تو نے مریم کے لیے غیبی نظام کو چلایا تھا۔ حضرت مریم کے پاس ان کے کمرے میں بے موسم پھل آتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے، مریم کی کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو مریم کہتی تھی کہ یہ تو میرا رب مجھے کھلا رہا ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے غیبی نظام چلا دے، یہ ایک دعا مانگی۔ اور دوسری دعا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، تو ہمارے لیے دینی معاملے میں راہیابی کی کوئی شکل پیدا فرما دے۔ کیا مطلب؟ انسان یہ سوشل اینیمل ہے، انسان سماجی حیوان ہے، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، سب کے بیچ میں رہتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے، اس سے کئی طرح کے تجربات حاصل ہوتے ہیں، اس کی ثقافت مضبوط ہوتی ہے، آدمی پروان چڑھتا ہے۔ جب ہم غار کے اندر آ گئے، اللہ ہم لوگوں سے نہیں مل پائیں گے، ہماری پرواز کیسے ہوگی؟ تو ہمارے لیے دینی معاملے میں تو ہماری رہنمائی فرما۔ بڑی بہترین دعا ہے، اس دعا کو ہم نے اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے غار کے اندر ان کے کانوں پر کئی سالوں تک نیند کو تھپک دیا۔ سوال یہ ہوتا ہے نیند کا تعلق تو آنکھ سے ہے، یہاں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپک دیا۔ اس کا جواب مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ نیند کا تعلق آنکھوں سے ضرور ہے، لیکن کان ایک ایسا اللہ نے عضو بنایا ہے کہ جس سے آواز دماغ تک جاتی ہے۔ اللہ نے نیند کو ان کے کانوں پر ایسی نیند کو ڈال دیا کہ کئی سو سال تک یہ سوتے رہے، باہر کی دنیا کی ہوا تک بھی نہیں لگی۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا، پھر اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو بیدار کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والی ہے جس میں وہ لوگ رہے ہیں۔ دو جماعتوں سے مراد یہ ہے کہ جس وقت صحابہ کہف بیدار ہوئے تھے اس وقت مسلمان جو توحید پرست بادشاہ تھا وہ وہاں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ بعض لوگ آخرت کے منکر تھے، بعض لوگ آخرت کو مانتے تھے۔ بادشاہ پریشان، اس نے بغیر ایک رات دن تک ننگے پیر ریتی پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو کوئی ایسی دلیل مجھے دے کہ جس دلیل کے ذریعے میں جو آخرت کے منکر ہیں میں ان کو سمجھا سکوں۔ جیسے یہ نوجوان کو لے جایا گیا بادشاہ خوش ہو گیا، اس نے دل میں سوچا اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ دیکھو جو اللہ 300 سال سلانے کے بعد دوبارہ اٹھا سکتا ہے وہ کئی سو سالوں کے بعد مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مزید اس واقعے کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ اسے آئندہ ہفتے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔